کو سر آگے آپ حضرات بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آگے بٹھا لیں فاضل کرام کو. ہاں ہاں آگے آ جاؤ آپ لائن سے بیٹھ جائیں. آپ پوری نہیں کرتے. ممبر رسول فرون قدر البابقہ لائق صد تکریم علماء سنت سادات اکرام جملہ افراز و قرآ محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگ و جوان ساتھی و عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین معروضوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل خواش حزادہ گلگو قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنارے، یا غوث اعظم بی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین اکرام، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. اپنے مقررہ وقت میں انشاءاللہ میں کچھ آپ سے باتیں کہہ کے گزر جاؤں گا. ممبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ کرے، ساتھ ہی میں شمع محفل بن کر آل نبی اولاد علی حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکی، اور آپ کے روبرو سات حافظ قرآن جو آج اس ادارے سے فارغ ہو چکے، وہ بھی جلوگر ہو چکے. میرے بعد امید ہے دستار بندی کا نورانی منظر ملاحظہ کریں گے. آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے، جتنی دیر سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں.
اور کوشش یہ کریں کہ بات اگر کوئی فائدے کی ہوگی تو اسے دل پہ لکھ کے لے کے جانا ہے انشاءاللہ، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ تو کرسی پہ پیر رکھ کے بیٹھ گئے، اللہ خیر فرمائے۔ یہ کرسیاں اور کچھ گھٹنے پکڑ کے بیٹھے، بھائی کرسی پہ پیر پھر گھٹنے پکڑ کے بیٹھے، اللہ خیر کرے۔ آپ آرام سے بستر پہ جا کے لیٹ سکتے۔ جتنے لوگ بیدار ہیں ذرا وہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے سب کو حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے شاعر اہل سنت بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب سے بڑی محبتوں کے ساتھ سنا، اللہ سلامت رکھے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ بھی آپ نے سنا، اور کبھی خیال آتا تھا یہ خاموش کیوں ہے، پھر خود ہی دماغ میں جواب آ جاتا تھا کہ سمندر اکثر خاموش رہا کرتا ہے، زیادہ بھیڑ بیٹھی ہے اس لیے شاید ایک دوسرے کی شرم کی وجہ سے کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہا۔ شرم تو نہیں لگ رہی ایک دوسرے سے، میں آپ کو بتا دوں اگر لگ رہی ہو تو اتار لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی محفل ہے، یہاں کوئی مالک بن کے نہیں آیا ہے، یہاں ممبر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی آئے ہیں مدینے والے کے نوکر بن کے آئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں جتنے چھوٹے ہو کے آتے ہیں لوگ اتنے ہی بڑے ہو کے جایا کرتے ہیں، اور جو یہاں جتنا بڑا ہو کے بیٹھے گا اتنا ہی چھوٹا ہوگا، بلکہ چھوٹے سے بھی کم ننھا ہو جائے گا، ننھا سا، سمجھ رہے؟ تو حضور کی محفل بات اچھی لگا کرے تو سبحان اللہ کہا کرے۔ اور جب اسد بھائی سے فرمائش کی گئی نبی نبی پڑھ دیں، تو اسد بھائی نے تو اپنا حق ادا کیا، لیکن ہم یوں منہ دیکھ رہے تھے جیسے کسی درخت سے نبی نبی کی آواز آ رہی ہو۔ وہ بھائی پڑھنے والا لہجہ بھی وہی، آواز بھی وہی، انداز بھی وہی، ذات بھی وہی تھی، اور باتیں بھی اسی نبی کی ہو رہی ہوئی، تو پھر سارے عاشقوں کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ہم سارے نبی نبی ساتھ کہتے ہیں؟ کیسا عشق ہے ہمارا حضور سے، میری سمجھ میں یہ عاشقی نہیں آتی، اور نہ ہی میں اس مزاج کا دیوانہ بنتا ہوں جو آپ کو فری میں جنت بانٹ کے چلا جائے۔ وہ کہا تھا کسی نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنا۔ جب قیام گاتے تھے تو اکثر نوجوانوں کے گلے میں نہ بلے پڑے تھے، جیسے ممبر نظر آ رہے تھے اکثر نوجوان، لیکن سامنے بہت کم ایسے دکھ رہے ہیں کہ جن کے گلے میں بلے۔ ایسا تو نہیں ہے خالی مہمانوں کو ریسیو کرنے کی ذمہ داری تھی، کمیٹی والے بیٹھے نا جو نگران ہے جلسے کے بیٹھے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کتنے لوگوں کو گلے میں بلنا پڑا، کتنے لوگوں کو گلے میں پڑا ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو کم سے کم آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے، ماشاءاللہ میرے بھائی ایک پیچھے کھڑے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ آپ نے جو یہ بلہ لٹکایا نا، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، خالی گلے میں ڈال کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ٹہل لینا یہ کافی نہیں، جلسے کے آخر تک جلسے کا ساتھ نبھانا آپ کی ذمہ داری۔ اگر ذمہ دار حضرات سونے لگ جائیں گے تو پھر یہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ کوشش یہ کریں کہ تھوڑی سی محنت کریں، آپ لوگ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آج کل کی جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کرے یہ ذمہ داری سمجھیں، آپ ایک ڈسپلے کی ویلیو رکھیں، اور ڈسپلے جتنی اچھی ہوتی ہے نا پھر پوری دکان اتنی اچھی لگا کرتی ہے، اگر ڈسپلے خراب ہونا تو پھر کمپنی کا مال بھی نہیں چلتا ہے، اور ڈسپلے اچھی ہوتی ہے تو پھر چائنا کا مال بھی بک جایا کرتا ہے۔ تو جو آگے بیٹھے ان کی ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ ہے، ذرا آگے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جتنی زور سے ہاتھ اٹھائیں اتنی زور سے ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ آپ اپنا کام کریں۔ کلیم صاحب بیٹھے ہوئے
آج جب آپ ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالو تو ان سے پہلے آپ کا لازم ہے کہ پڑھانے والوں کے گلے میں ہار ڈالو۔ کیا بات ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، تھوڑا سا میں مزاج سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہوں، شاید پسند نہ آیا آپ کو، لیکن بات کڑوی ہے، سچی بھی۔ ہم خطیبوں کا نام بڑا اشتہار میں ڈالتے ہیں، شعراء کا ڈالتے ہیں، اور جس کی پوری محنت ہوتی ہے نا مدرسے میں، کبھی کبھی تو اس کا نام کونے میں بھی نظر نہیں آتا، کبھی کبھی کونے میں بھی نام نظر نہیں آتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت کا نام چھوٹا کرو، حضرت کا نام چھوٹا کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی نام بڑا پڑا، تاکہ پتہ چل جائے یہ جو 7 بچے مارے ہوئے نا، یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئے، یہ کسی کے رت جگہوں کا نتیجہ ہے، یہ کسی کی 2:30-3 بجے کے اٹھنے کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ کسی نے آدھی رات قربان کر کے ان کو پڑھایا گیا، تب جا کے کسی نے قرآن کی دولت ہے۔ لیکن ہم انصاف نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے بھائی، انصاف کیا کرو۔ آج سب سے بڑی مبارکباد کا ذمہ دار وہ بندہ ہے جس نے ان کو حافظ بنایا۔ خیال کریں اشتہار میں بھی ان کو سر فہرست رکھا جائے، ممبر پہ بھی ان کو آگے رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کس کی محنت ہے، کس نے اتنی محنت کی ہے کہ ایک عام بندے کو حافظ قرآن۔ آپ سمجھیں آج جو یہ حافظ قرآن بنے یہ کوئی عام بات نہیں، بہت بڑی بات۔ قرآن میں فرمایا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر برابر برابر۔ بڑا کون ہوگا، جاننے والا کہ نہ جاننے والا؟ بولیں آپ ذرا تھوڑا سا۔ جاننے والا بڑا ہوگا، لیکن الٹی گنگا بہنے لگے، جسے وضو کرنے کا طریقہ یاد نہیں ہے، وہ مسجد سے نکل کے کہتا ہے امام صاحب کو نماز پڑھانی نہیں آئی۔ بہ گئی الٹی گنگا، بہ گئی کہ نہیں؟ بھائی جس کو وضو کے فرائض تک یاد نہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ امام صاحب کو نماز پڑھانی نہیں آئی، اور 4 ابلیس کھڑے ہو کے اس کی حمایت کرتے ہیں، کہتے اتنی ہمت کسی نے نہیں کی جو آج تم نے کی ہے پدھان۔ اگر کوئی پدھان ہو تو برا نہ مان لو، میں صرف مثال کے طور پہ یہ نام لے رہا ہوں۔ ہاں کہ تمہارے اندر جتنی ہمت ہے جتنی کسی میں نہیں، ان 4 بے وقوفوں کو میرا مشورہ ہے، یہ ڈوب رہا ہے تم اس کے ساتھ میں ڈوبو، اس لیے کہ جو علماء سے ٹکراتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جسے خود کچھ نہیں آتا وہ کہتا ہے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا ہوا ان کا انگوٹھا ہل گیا؟ وہ بھائی کب کہ جب سجدے میں تھے، سجدے میں تم نے کیسے دیکھ لیا بھائی؟ ہمارے یہاں تو سجدے کا طریقہ یہ ہے پیشانی ناک یہ زمین پہ لگی ہوتی ہے، اور ناک اتنی زور سے دبی ہوتی ہے کہ نرم ہڈی تک دب جائے، سخت ہڈی آ جائے، اتنی زور سے ناک دبی ہوتی ہے۔ تو تیرے ٹہلے ادھر چل رہے تھے، تو نے کیسے دیکھ لیا؟ یا تو بیچ سجدے سے سر اٹھایا ہوگا، یا پھر سجدے میں تاکہ جھانکی کر کے گیا ہوگا۔ اب تو ان کی نہ پوچھ، اپنی بتا تیری ہوئی کہ نہیں۔ غور کریں باتوں پر، جنہیں کچھ نہیں آتا وہ فتوے دینے بیٹھ جاتے ہیں، جو کچھ نہیں جانتے وہ علماء میں کمیاں نکالتے ہیں، جبکہ فرمایا گیا محبوب آپ فرما دو یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کچھ نہیں آتا نا تو آپ علم والوں سے پوچھیں، جائیے علم والوں سے پتہ کریں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ علم والے بتائیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سماج میں فساد ہوگا، سماج میں فساد ہوگا۔ آج بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ سے علم اٹھتا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے درمیان سے علم اٹھتا جا رہا ہے۔
میں اس بات کا انکار نہیں کروں گا آپ سے کہ آپ بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں، انجینئر نہ بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن میں کہوں گا پہلے غلام مصطفیٰ بنائیں، پہلے غلام مصطفیٰ بنائیں۔ آپ جانتے ہیں علم کتنی بڑی چیز ہے۔ پیغمبر اسلام مکے میں تشریف لائے، حالات کیا تھے زمانے کے؟ چوری، جھوٹ، دغا، زنا، بدکاری، قتل، ڈاکہ زنی، کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو اس وقت زمین پہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب حضور آئے تھے اصلاح کے لیے، سنوارنے کے لیے سرکار تشریف لائی۔ جب زمانے کے اتنے بگڑے ہوئے حالات لوگوں کے دیکھے میرے نبی نے تو بڑے پریشان ہو گئے۔ بس آخر 63 سالہ زندگی کے اندر ایک مکمل بھری ہوئی قوم کو مکمل طریقے سے سنوارنا اور پھر رب کے پیغام کو زمانے بھر میں پہنچانا تھا۔ اب پریشان ہو گئے کہ 63 سالہ زندگی میں اتنا بڑا کام کرنا ہے، کیسے کیا جائے؟ اب مثال کے طور پہ آپ سمجھیں، اگر کوئی بندہ دماغ کا مریض ہے تو وہ کس ڈاکٹر کو دکھاتا ہے؟ کون سے ڈاکٹر کو دکھائے گا؟ دماغ کے ڈاکٹر۔ اگر دل کا مریض ہے تو زور سے بولے ہیں، دل کے ڈاکٹر کو دکھائے گا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر کس کو دکھائے گا؟ دل کا مریض دل کے ڈاکٹر کو۔ اگر کسی کے دماغ میں درد ہے تو دماغ کے ڈاکٹر کو، کسی کے کڈنی میں درد ہے تو یعنی کہ جو جس مرض میں مبتلا اس کے اسپیشلسٹ کو دکھاتا ہے۔ اور ایک ہی وقت میں اگر کسی بندے کو یہ ساری بیماریاں لگ جائیں، دماغ میں بھی درد ہو، دل کا بھی مریض ہو جائے، کڈنی بھی فیل ہو جائے، لیور بھی کام کرنا چھوڑ جائے، تو کیا ایک ہی ڈاکٹر سارے علاج کر لے گا؟ بولے۔ اور اگر ساری چیزوں کے الگ الگ ڈاکٹر ایک وقت میں دوائیں چلائیں تو تب بھی نہیں ہو سکتا نا، تب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوائیں بھی ہو جائیں گی کہ کڈنی فیل ہونے کا ڈر رہے گا۔ اگر کسی کا بیٹا کسی کی آنکھوں کا تارا ہو، کسی کے دل کا راز دلانا ہو، اگر اس کے ایک وقت میں اتنی بیماریاں اس کو لگ جائیں، وہ تڑپنے لگ جائے، ماں باپ کا ایک ہوتا ہو، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر میرے بیٹے کو لے کر کے دوڑے ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کیا پریشانی ہے، کبھی کہتا ہے وہ میرے سر میں درد ہے، کبھی کہتا ہے دل گھبرا رہا ہے، کبھی کہتا ہے کڈنی میں تکلیف ہے، کبھی کہتا ہے لیور میں درد ہے، تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی ڈاکٹر کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں ڈاکٹر میرے بیٹے کا دماغ کا علاج کیا جائے، کبھی کہتے ہیں دل کا علاج کیا جائے، کبھی کہتے ہیں کڈنی کا علاج کیا جائے، لیکن ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ صاحب میں تو صرف دل کا اسپیشلسٹ ہوں، اس کے دماغ کا ڈاکٹر الگ سے آئے گا، کڈنی کا ڈاکٹر الگ سے آئے گا۔ ماں باپ طرف جاتے ہیں، ڈاکٹر اگر الگ الگ ڈاکٹر بلائے گئے وقت لگ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو اتنی دیر میں ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جائے، ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے۔ ایسا کرو کوئی ایسی دوا دے دو جس سے ایک ہی خوراک کے ذریعے ہمارے بیٹے کی ہر بیماری دور ہو جائے۔ بس آپ میرا تفصیل سمجھ لیجیے، جس طرح بیٹے کا درد باپ کو ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ امت کا درد میرے نبی کے سینے میں ہے۔ جب امت میں بیماریاں دیکھی، زنا ہم میں موجود ہے، چوری ہم میں موجود ہے، بدکاریاں ہم میں موجود ہے، میرے نبی روئے یا اللہ اگر ایک مرض کا علاج کیا گیا وقت لگ جائے گا، کام بڑا زیادہ ہے، ابن مالک ایک ایسی خوراک دے دے، ایک ہی خوراک میں ساری بیماریوں کا جنازہ نکل جائے۔ پھر میرے رب نے فرمایا میں خود پریشان نہ ہو، وہ ایک خوراک دے رہے ہیں، یہ خوراک بسم اللہ کے بندہ نہیں کرنا، اے مصطفیٰ یہ لے کے چلے جاؤ، تعلیم عام کر دو، ساری بیماریوں کا خود بخود علاج ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، مفتی حماد صاحب قبلہ۔ وہ بھائی جو محفوظ پیغام لے کر کے آیا پڑھنے کا، آج اس کی امت انگوٹھے لگا رہی ہے، نام بھی لکھنا نہیں آتا اس کی امت کو۔ حیرت ہوتی ہے ہمیں، نوجوانوں پڑھو اور آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کتنی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی۔ آج مسلم علاقوں میں ہوٹل کثرت سے کھلتے جا رہے ہیں،
اگر کوئی ہوٹل والا بیٹھا ہے تو برا نہ مانے، میں کسی کا ہوٹل بند کرانے نہیں بیٹھا، میری خواہش یہ ہے ہوٹل کھلے یا بند ہو جائے لیکن ہر گلی میں کتابوں کی دکانیں جانے جانی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر گلی میں مکتب ہونا چاہیے، بہت اچھا، کتابیں تمہاری مرضی ہوٹل جتنے چاہو کھولو، ہماری قوم کھانے پہ گر گئی، کھانے پہ گر گئی، طبیبوں نے ڈاکٹروں نے سب نے کہا شام کو ہلکا کھانا کھاؤ، یہ شام کو سب سے ڈٹ کے کھا رہا، سب سے ڈٹ کے شام کو ہی کھا رہا، ہوش ہی نہیں لے رہے، فیشن ہو گیا اب تو حضرات راتوں میں ہوٹل کھلنے کا، 3 بجے ٹہل کے آنے والوں بتاؤ تو صحیح پڑھائی کا کرو گے، 2 بجے تک جاگنے والوں اور روشن مستقبل کیسے ہوگا ہمارا؟ آج دنیا چیخ رہی ہے، مسلمان تباہ کیا جا رہا ہے، اور بھائی ہماری بربادی میں غیروں کا ہاتھ کم ہے، اپنوں کا ہاتھ زیادہ ہے، ان کے بطولے چل اٹھے سینے کے نام سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گئی ہے چراغ سے، اگر تم اپنے کونوں میں ہوٹل کھولو گے، کتابوں کی دکانیں بند کرو گے تو مجھے بتاؤ یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹیں لگی، پڑھنے کی کتابیں دے دو، 30 سال بعد دیکھو گے سب سے آگے خدا کی قسم ہماری بات بتا رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن اگر کوئی کتاب لے کے چوراہے پہ بیٹھ جائے کہتے ہیں کہ پاگل ہوگی، یہ کتاب لے کے چل رہے ہیں، کتنا خوبصورت موسم ہے، اسے تو ہوا کھانی چاہیے، اپنی کتاب لیے گھوم رہا ہے، وہ بھائی پاگل وہ ہے جو اسے پاگل سمجھتے ہیں، وہ پاگل ہے جو پڑھنے والوں کو پاگل سمجھتے ہیں، پڑھو اور آگے بڑھو، برا نہ ماننا، ہماری ہی بے علمی کی وجہ ہے جو آج ہمیں رسوا کیا جائے، ہمیں جو رسوا کیا جا رہا ہے، اور جب سے سوشل میڈیا پہ دین بٹنے لگا ہے نا تب سے تو گدھے بھی آج ہونے لگے، ہاں وہ بھائی سوشل میڈیا سے زیادہ معتبر تمہاری مسجد کا امام، اس سے جا کر پوچھ شریعت کیا ہے وہ بتائے گا نہیں کیا ہے، ان سے جا کے کوئی پوچھنے تیار نہیں ہوگا، خدا را اپنے اوپر رحم کرے، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، جب دین ہوگا نا ہمارے بیچ میں تو پھر حقوق کی پامالیاں نہیں آئی، جب دین ہوگا ہمارے بیچ میں نا تو پھر قتل عام نہیں ہوگا، جب دین ہوگا ہمارے بیچ میں، جب شریعت کا ہمیں علم ہوگا نا تو پھر کسی کا حق نہیں ماریں گے، حق نہیں ماریں گے، آج ایک ہی بھوک ہے، صرف دولت کی بھوک ہے، آج ہمیں آگے نکلنا ہے، ہمیں بپن سے اونچی کوٹھی بنانی ہے، اچھل سے بڑا بڑا خریدنا ہے، یہ بھوک لگی ہے آج سب کو آگے بڑھنے کی، لیکن کسی کو یہ فکر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو امام اعظم ابو حنیفہ کا غلام بننا ہے، میرے بیٹے کو غوث پاک کا نوکر بننا ہے، میرے بیٹے کو اعلیٰ حضرت کا سچا ماننے والا بننا ہے، برا مت مانیے گا ہماری قوم میں صرف کھوکھلے نعرے رہ گئے ہیں، حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا ہے، خالی نعروں سے کام نہیں چلے گا، اپنے کردار میں بھی مسئلہ اعلیٰ حضرت کی جھلک لانی پڑے گی، بریلی کے امام احمد رضا کے اپنے کردار میں لانا پڑے گا، تب جا کر ہم ترقی حاصل کریں گے، تب جا کے ہم آگے بڑھیں گے، ہمارے حالات تو دیکھو صحیح، ہمیں دین سے کوئی مطلب رکھی ہے، کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ نظام مولویوں سے مطلب نہیں رکھتے ہیں، میں بزنس مین ہوں، مجھے اللہ رسول سے مطلب ہے، غیرت آنی چاہیے، اللہ رسول سے مطلب بھی اسی کا سچا ہوتا ہے جس کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، جو علماء ضرور ہوتا ہے وہ اللہ رسول کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رسول کے سے قریب ہونا ہے، کہ تمہیں کوئی لٹیرا کوئی ڈاکو نہیں بتائے گا، اللہ رسول کے سے قریب ہونا ہے کہ تمہیں مسجد کا امام یا کسی بدل سے بدل سے بتا دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے آپ کو علماء کے قریب ہونا پڑے، بے شک، علماء کے قریب ہو جاؤ، چوری پڑھیے ڈکیتی پڑھیے، ڈر ہی نہیں لگتا، ڈر ہی نہیں لگتا، کہتا جی میں نہیں سنتا ہوں، میں کوئی نہیں سنتا، میں تو بس اپنے دماغ سے کام کر رہا ہوں، چلا اپنا دماغ کب تک چلائے گا، کتنے دن چلے گا، کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ دماغ ہی کی بتی غائب ہو گئی، دماغ ہی چل گیا، برا مت مانیے گا میں تعلیم کا مخالف نہیں، ہم نے غلط کی، سب سے بڑی کمی کیا ہے اسے نوٹ کریں، جب ہمارے بچے ہوش سنبھالتے بسم اللہ خانی کا وقت ہوتا ہے سر بھائی تو سب سے سستا مولوی لا کے اس کا سبق پڑھوایا جاتا ہے، صحیح صحیح، ہمارے بچے کو پڑھا دو 50 روپے مہینہ دیں گے، 50 روپے مہینہ، جب 50 روپے مہینے والا ہے تو میرا اے بیلے بیلے میں تیرے پہ
یہ 50 روپے والا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، کوئی بھی عمارت ہو اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہو. مانتے ہیں کہ بات؟ کبھی کچی بنیاد پر پکی عمارت بنتی دیکھی ہے؟ نہیں. بولے نہیں بنتی نا. نہیں. جتنی مضبوط بنیاد ہوتی ہے عمارت اتنی اونچی جایا گیا. کبھی کبھی 4 منزل بننے کے بعد انجینئر کہتا تھا 5 منٹ رکھ دینا اور میں بیٹھ جائے. پتا چلا انجینئر جو اس کے پیچھے کاریگر تھا نا وہ ڈنڈی ماری. وہ 99 روپے لے کر 9 روپے میں بنیاد بھر گیا. اب انجینئر کہہ رہا بنیاد کہاں تو ہے، یہ اوپر نہیں جا سکتا. ہم نے غلطی یہ کی ہے، ہمارے بچے جب آغاز کا تعلیم کا جب بنیاد مضبوط ہونے کی ہم نے سستا ماسٹر ڈھونڈا، سستا مولوی دیکھا، اس کے بعد ہمارے بچوں کو پڑھایا، ہوش سنبھالا. ہمارے بچوں نے تو سرکاری اسکول میں ایڈمیشن کرایا گیا اور سرکاری اسکول میں بھیجتے ٹائم ہم نے کتابیں چیک نہیں کی، ہم نے کاپیاں نہیں چیک کی. ہم نے یہ دیکھا اس کے بستے میں پیالی ہے کہ نہیں، پلیٹ ہے کہ نہیں، جس میں بیٹھ کے کھچڑی کھائے گا وہ برتن ہے کہ نہیں. ہم نے بچوں کو کھچڑی کھانے کے لیے بھیجا. ہمارا بچہ نقل کر کے پاس ہوا، ہائی اسکول میں نقل کرائی ٹیچر نے. ہم نے کہا اچھا ماسٹر تھا، پیسے لے کے ہمارے بچوں کو پاس کرا گیا. اچھا نہیں کیا ہے، اس نے تمہارے بچوں کی زندگی تباہ کر دی ہے. ماسٹر وہ اچھا نہیں ہوتا جب نقل کرائے، ماسٹر وہ اچھا ہوتا ہے جو بچوں سے محنت کرایا کرتا ہے. نقل کر کے تم ایگزام میں پاس ہو سکتے ہو لیکن انٹرویو میں آگے نہیں جاؤ گے کیونکہ تم ہائی اسکول میں نقل کر کے پاس ہوئے تھے، اس لیے جو انٹرویو سے نکال دیا گیا. تم نے یہ کہا ہم مسلمان تھے اس لیے نکالے گئے. میں کہتا ہوں نہیں، تم جاہل تھے اس لیے نکالے گئے. اگر تم پڑھ جاتے خدا کی قسم کوئی شخص تم سے تمہاری کھجلی چھین نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قابل ہونا پڑے. کیا بات ہے، حق ہے آپ پڑھیں، حق ہے. ہم نہیں جانیے کون تم سے تمہاری کرسی چھین سکتا ہے. صحیح، قابل ہونا. جو جس کا حق ہوگا وہ اسے مل کے رہے گا. وہ بات یاد رکھیے، عرب کے یہ کہتے ہیں سکتے ہوئے منظر خواجہ بھیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق برابر، ہر کسی کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، ہم دیکھیں کون آپ کو روک سکتا ہے. لیکن شرط پڑھیے جب تک خالی نقل کر کے پاس ہوگے تو تمہیں کٹورا بھی نہیں ملے، کٹورا بھی نہیں دے گا. برا مت ماننا، ہم پیر والے لوگ ہیں، سلسلے والے لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے بریلی والے لوگ ہیں. جو بریلی والے وہی بولے، سولے بلندوں سے میرا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور میں کھچڑی کو گھوٹنے کا کام بھی نہیں کرتا ہوں. یہاں سے نکل لے، ہم بریلی والے لوگ. ہاں، ہماری قوم کا سب سے بڑا فوکس جو ہے نا میلے مزاروں کا ہے. میلے مزاروں کا سب سے زیادہ ہماری قوم کا فوکس لگا. سال بھر پہلے نوجوان کپڑوں میں آ جاتا بابا کا ورث آ گیا، کیا کرے گا؟ پورا گاؤں سے لاؤں گا، بجا دے ہم بھی اس والے. اب کیا کرے گا؟ نہیں، چچا کہہ رہے کہ اب تو کھانا پکا لانا. اور کروٹ میں تو ذرا کچھ مقابلے کے لیے بھی ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ممبئی کماتے، امریکہ کماتے، سعودی عربیہ جاتے، بدیش کماتے، آپ کی کمائی کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ وہ حلال جگہ. مزارات کے حالات ایسے، ہم جابر روکنے تیار ہیں، ہم مزار والے روکنے تیار ہیں. ایک ایک مزار پر 2.5 جاتا ہے. کیا یہ مسئلہ کے حالات ہوتے؟ نہیں، مسئلہ کے حالات رکھیے گئے. اگر ایک چادر پہلے سے موجود ہو تو بنا پھر کا دوسری چادر نہ چڑھائیے. یہ مسئلہ کے حالات چلا رہا 14 کلومیٹر سے 70 گز کی چادر لے کے. ہم نے کہا جتنی چادر لا رہی ہے ساری گزار تو ہوں گی. لیکن پتہ چلا کسی کی ٹانگیں کانپی تو کسی نے شراب پی لی، کسی نے بھانگ کا چسکا لگایا، کسی نے نشہ کیا، تب جا کے 14 کلومیٹر پیدل میں چادر لے کے پہنچا ہے. کیا ہوا تیری اس چادر کا؟ تجھے کیا لگتا ہے تیری اس چادر سے مزار والا راضی ہو جائے گا؟ تیرے ان تماشوں سے مزار والا راضی ہوگا. اگر تو مزار والے کو راضی کرنا ہے بند کرو یہ تماشے. اس پیسے کو اٹھا کر کے کسی غریب کی تعلیم پہ لگا دو، کسی کمزور کی پڑھائی پہ لگا دو، کسی ادارے میں جا کے لگا دو.
والے سے کہو آج کوئی چپ کے سکتے ہیں میں نے ایک جوان کو IAS بنا دیا ہے، ایک کو IAS بنا دیا ہے، ایک کو انجینئر بنایا ہے، ایک کو ڈاکٹر بنایا ہے، ایک کو قاری قرآن بنایا ہے۔ خدا کی قسم اگر اتنا کہو گے مزار والے کی طرف سے، اگر اتنا کرو گے مزار والا بھی راضی ہوگا اور تم سے کرنے والا خدا بھی راضی ہوگا۔ بری لگ رہی ہوں گی نا بات ہے، لیکن کڑوی سچائی ہے۔ ہاں نکلو اس چمک تمک سے تھوڑا سا کچھ کرو۔ کرنے کا مطلب کیا؟ پڑھو اور آگے بڑھو، پڑھو اور آگے بڑھو، تعلیم کی طرف بڑھو، اچھے اسکول میں بچے پڑھائیے، اچھے مدرسوں میں بچے پڑھائیے، اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسکول میں بچے کو پڑھائیں، کوئی بھی تعلیم بچے کو دے، لیکن مصطفیٰ کے دین کی تعلیم سب سے پہلے دی جائے۔ یہ ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ ستم کرتے بچے کو، وہ ظلم کرنے بچوں کو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کتنا بڑا تماشا ہونے جا رہا ہے، کتنا بڑا تماشا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی فلم بنی، ہم دو ہمارے بارے، اس کو لے کر کے ہنگامہ۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ ہوش ہے؟ کبھی جاگو گے آپ کے نہیں؟ کبھی ہوش کے ناخن لیں گے کہ ہم نہیں؟ ہر طرف سے مذہب اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہماری تصویر بگاڑ کے لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے سب سے گندے لوگ ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے فرعون کو، خدا کی قسم اگر اسلام کا آئینہ زمانے میں دکھانا ہے تو دل میں چلا کے نہیں، فاروق اعظم کے کردار سے دکھاؤ، صدیق اکبر کا کردار اٹھاؤ، نبی کی عمر کا کردار اٹھاؤ، عثمان غنی کا کردار دکھاؤ، مولا علی کا کردار دکھاؤ۔ اگر یہ کردار دیکھ لیا پوری دنیا کو کہنا پڑے گا کہ محمد سے وفا پورے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں پر ہم دے رہے ہیں۔ وہ انٹرویو اس کا لیا گیا، ایک پوسٹر بنایا، کبھی تم نے صرف ٹوپی والے کو لگایا، کہا نہیں میرا مقصد نہیں ہے یہ کسی ایک کو تکلیف دینا۔ وہ بغیرت حضور کے چاہنے والے اندھ بھکت نہیں ہیں، روٹی کھاتے ہیں دماغ رکھتے ہیں۔ اگر تیرا مقصد کسی ایک ساتھ کو، کسی ایک خاص طبقے کو ٹارچر کرنا نہیں تھا تو پھر تو نے صرف کرتا ٹوپی والے کو لگا، اپنا بھی لگاتا ہے اس کو، دوسری قوموں کا بھی لگاتا۔ شرم آنی چاہیے، جتنا چاہو بگاڑ کے بیان کرو، لیکن خدا کی قسم اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم پڑھے ہوتے تو جرت تھی کسی کی؟ بولے جرت تھی کسی کی؟ اس فلم کے ذریعے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ ذلیل مذہب اسلام میں کیا گیا۔ کیوں یہ تصویر کیوں سامنے رکھی گئی؟ کیونکہ ہمارے بعض ان پڑھ لوگوں نے اپنے گھروں کے حالات بگاڑ دیے۔ کاش اگر ہم شرابی نہ ہوتے، جواری نہ ہوتے تو ہم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں پہ ستم نہیں کرتے۔ شراب پی پی کر کے گھر میں گھسنے والے یہ کسی ایک خاص مذہب کے لوگ نہیں، یہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہو سکتے، یہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھ سکتے، مگر میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا، یہ ہمارا کریکٹر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پیر کی جوتی کہا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دے، جب تم بہن بیٹیوں کو زندہ جلا رہے تھے تب جینے کا ادھیکار بیٹیوں کو اسلام نے دیا۔ جب بیوہ کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، جب بیوہ منحوس کہی جاتی، جب بیوہ کو منہ کالا کر کے گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، جب بیوہ کو 40 دن کے لیے مکان میں بند کر دیا جاتا تھا، تب میرے نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کے اعلان کیا تھا، لوگوں بیوہ عورتیں مٹانے کے لیے نہیں ہیں، بیوہ عورتیں گھر کو سجانے کے لیے۔ پڑھو تاریخ اسلام کی، خدا کی قسم مثال نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی ہے۔ کیا نہ کہا گیا
اس مووی کے ذریعے ہم تو اپنی پوری قوم اور امت مسلمہ کی جانب سے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ایسے کمبختوں کو جنہوں نے اسلام کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، ایسے لوگوں پر لگام کسی جائے اور ان کو وہ سزا دی جائے جس کے یہ مستحق ہیں، اور فوراً ہی بالفور اس طرح کی حرکتوں کو بند کیا جائے جس سے ہمارے ملک کے حالات بگڑنے کے اندیشے ہوں، ہمارے ملک کی فضا خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نبی اور اسلام کی توہین و قطعی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے، اپنے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، زمانے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج علم نہیں ہے تو ہم کتنے بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ برا نہ مانیے گا، ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں۔ آج بات بات پہ طلاق دے کے عورتوں کو گھر سے نکال دیتے ہو، اس کو یہ سمجھتے ہو یہ تمہاری سب سے بڑی پاور ہے۔ خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھنا میرے بھائی، باپ پر 7 بیٹیوں کا ہونا بوجھ نہیں ہوتا، 9 بیٹیوں کا ہونا بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ جتنا بوجھ بیٹی کا طلاق لے کے باپ کے دروازے پہ آنا، اس کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ جس طرح باپ کو توڑ دیتا ہے، کوئی بوجھ باپ کو نہیں توڑتا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر آپ کی بیوی سے آپ نے نہیں بنتی ہے تو طلاق نہ دینا، گھر سے نہ نکالنا، صبر کر کے زندگی گزار کے چلا جا، اللہ تجھے اس صبر کے بدلے میں جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مگر میرے بھائی یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں دین آتا ہو، جب ہم شریعت کو سمجھتے ہو، تبھی تو ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ جب ہم شریعت نہیں سمجھیں گے تو پھر گھروں کی حالت کیسے بہتر ہو؟ نہ بہن کو یہ معلوم کہ اس کی حد کیا ہے، نہ بھائی کو یہ معلوم ہے کہ اس کا حق کیا ہے۔ کوئی کسی کو سمجھنے تیار نہیں، اس نے کہہ دیا قبول قبول، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب اس نے یہ سمجھا اب تو یہ میرے پیر کی جوتی ہوگی، اب تو جو چاہوں میں وہ کروں۔ معلوم ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا سنے، جنہوں نے اپنے گندے کیریکٹر کے ذریعے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ناڑا اور جانے کیا کیا جملے دے کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، چیلنج کرتا ہوں، میرے پیغمبر کی سیرت پڑھیں۔ جب حضور کا وصال کا وقت آیا، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں میرے نبی نے چند باتیں کہی، جن میں سے ایک اہم بات یہ بھی تھی، فرمایا لوگوں میں تم کو تمہاری بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ آخری وقت میں میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ آئی ہے پیر کی جوتی بن کر کے، اس کو نیچے ہی رہنا پڑے گا، ایسے گھر نہیں چلا کرتے۔ تاریخ کا یہ بات بھی پلٹ کر کے دیکھو، جانتے ہو میرے نبی نے 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے آج تک مجھے یاد نہیں ہے کبھی نبی کو دروازے پہ آ کر کے آواز دینے کی ضرورت پڑی ہو، حضور کے آنے سے پہلے میں دروازہ کھول دیتی تھی۔ ایک دن میرے نبی نے کہا تھا اے خدیجہ بتا تو صحیح، 25 سال ہو گئے، کبھی مجھے کھانسنے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی آواز نہیں دی، بتا تو صحیح تجھے کب پتا چل جاتا ہے کہ میں دروازے پہ آ گیا ہوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے کیسے بتاؤں، آپ صرف گھر سے جاتے ہیں، خدیجہ کے دل سے نہیں جایا کرتے ہیں، آپ ہر وقت خدیجہ کے دل میں رہتے ہیں، آقا جب گھر سے نکل جاتے ہیں تب خدیجہ کی آنکھ ہے، آنکھ دکان آنکھ پہ لگے رہتے ہیں، آنکھیں دروازے پہ بچھی رہتی ہیں۔ یا رسول اللہ ہر وقت یہ دل کہتا ہے کاش محبوب لوٹ آئیں، کاش محبوب لوٹ آئیں۔ یا رسول اللہ ایک لمحہ تیرے خیال کے بغیر نہیں گزرتا ہے، آقا جب آپ آنے والے ہوتے ہیں دروازے پہ نہیں آتے، مجھے اتنا پیار آپ سے ہے، آپ محلے کے پہلے چوک میں ہوتے ہیں، آپ کی خوشبو آپ سے پہلے میرے گھر میں آ جاتی ہے، آقا خوشبو بتا دیتی ہے کہ محبوب آنے والا ہے۔ کبھی تو بڑے امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے پوچھے بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خوشبو مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ او بھائی بیوی ایسی ہونی چاہیے، اور پھر شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی سن لیں، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ سنے وہ دجال لوگ جو مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیغمبر کی ہسٹری پڑھو، ہمارے تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو۔ آج ہم بھی کتنے لوگوں کے گھروں کا بھید جانتے ہیں، کچھ لوگوں کے یہاں آج بھی بیوی شوہر کے سامنے چارپائی پہ نہیں بیٹھتے،
اور تم اسلام کو بدنام کرتے ہو کہ عورت کو عزت نہیں دی اسلام نے. غلط کہتے ہو. میں تجھے بتاؤں کتنی عزت دی. میرے نبی تبلیغ کے لیے جاتے اور جب تک واپس آ نہیں جاتے نبی کی خدیجہ ایک لقمہ کھانا نہیں کھاتی. میری ماں بہنیں بھی سنیں جو شوہر کو صبح نکلتے وقت بد دعاؤں کا تحفہ دیتی ہیں اور شام کو آتے وقت منحوس چہرہ دکھایا کرتی ہیں بگاڑ بگاڑے. ایسی عورتیں نہیں ہوتی. بیویاں ایسی ہوتی ہیں. میرے نبی جب جاتے حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتی جب تک نبی نہیں آ جاتے. ایک دن میرے پیغمبر تشریف لائے. دشمنوں نے ستم کیے, پتھر مارے, خون بہ رہا تھا. دوڑ گئی. محبوب لگتا ہے پھر قوم نے ستایا ہے. حضور کا ہاتھ پکڑا, چہرہ دھلایا, بٹھایا لا کر کے. کہتی ہے کمزوری اتنی تھی کہ محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا. میرے نبی بیٹھے اور جیسی بیٹھے نا خدیجہ الکبریٰ سامنے بیٹھی. محبوب فرماتے میری خدیجہ کا ایک پیر کھڑا تھا, ایک پیر یوں بچھا تھا. کہتے ہیں جو پیر بچھا تھا خدیجہ نے وہ پیر اٹھایا اور اس کے نیچے سے کھجور کا پیالہ نکالا. میرے منہ میں کھجور دینے لگی. میں نے کہا خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضور یہ سو رہی ہیں. سنے بہت غور سے بیوی کیسی ہوتی ہے. بیٹیاں کہاں؟ محبوب یہ سو رہی ہیں. محبوب فرماتے نگاہ اٹھی, میں نے دیکھا میری فاطمہ کے چہرے پہ آنسو کے نشان بنے, میری شہزادی کے چہرے پہ آنسو کا نشان. میں نے کہا خدیجہ بات کیا ہے؟ کہا محبوب بیٹی بھوک کی وجہ سے روتے روتے سو گئی. اللہ اکبر, اتنا سنا نبوت والی آنکھیں بھر آتی ہیں. اے خدیجہ یہ کھجور میری لاڈلی کو کھلا دی ہوتی, میری بچی کو کھلا دیا ہوتا یہ کھانا. کہ محبوب تیری بھوک یاد آ جاتی ہے, ہم اپنی بھوک بھول جاتے ہیں. آقا چہرہ بتا رہا ہے, کون نے ستایا ہے؟ وہ کا عالم یہ ہے محبوب تیرے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ نہ کہاں تھا سے زیادہ ہے. یا رسول اللہ منہ تو کھولیے. میرے نبی نے جیسی منہ کھولا ہے خدیجہ الکبریٰ نے کھجور منہ میں ڈالی ہے. آقا فرماتے میری خدیجہ کے دوسرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا, ایک کھجور کھلائی, پھر دودھ کا پیالہ دیا, دودھ پلایا مجھے دودھ کا, میں نے دودھ پیا. اس کے بعد چند کھجوریں بچی. خدیجہ نے میری طرف ہاتھ کیا. آقا کہتے میں نے پکڑ لیا. خدیجہ کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا خدیجہ میں تو کھا چکا ہوں, میری شریک حیات تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے؟ میں کھا چکا ہوں, اب چند کھجوریں تو کھا لے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم پردیس سے باہر سے آتے ہیں یا گھوم کے آتے ہیں, عورت دسترخوان بچھا دیتی ہے, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, ایک بار منہ اٹھا کے نہیں پوچھتے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. بتا تو کب سے بھوکی ہے؟ شاید اس نے بھی تو نہیں کھایا ہوگا, وہ بھی صبح سے انتظار کرتی ہوگی. ہم نے گھروں کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہیں. پیغمبر کی سیرت دیکھ پیارے, میرے نبی نے ہاتھ پکڑا, کہا خدیجہ میں تو کھا چکا ہوں, تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے؟ حضرت خدیجہ کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتی ہے محبوب ہماری فکر نہ کریں, اگر واقع سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا, اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف خدیجہ کا نقصان نہیں ہوگا, صرف فاطمہ کا نقصان نہیں ہوگا, بلکہ پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا. اے محبوب میری جیسی تو کتنی خدیجہ آ سکتی ہے, لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بھائی واہ واہ, یہ کردار بھی پیغمبر کا پڑھو. اپنے آگے میں کھا کے اپنے ہاتھ سے روکا کے منہ میں کھجور دے رہے ہیں. تمہارے یہاں تو بستر پہ نہیں بیٹھ سکتی, میرے پیغمبر نے ساتھ بٹھا کے کھلایا. یہی اسلام ہے اور رہتی دنیا تک یہی قانون رہے گا. ہمارے یہاں کا نظام موسم بدلنے پہ نہیں بدلا جاتا, جو قانون بن گیا وہ بن گیا. مذہب اسلام نے کتنی عزت عورت کی. بات بہت لمبی ہو جائے, بس آخری بات سن لیں. میرے محبوب غسل کر کے باہر تشریف لائے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, جنتی باپ کی جنتی بیٹی. حضرت عائشہ صدیقہ آگے بڑھی, مذاق میں محبوب کے بدن پہ آٹا لگا دیا. کیا لگا؟ آٹا لگا دیا. جب آٹا لگایا محبوب غصہ نہیں ہوئے, ڈانٹا نہیں,
یہ نہیں کہا میں بھی نہا کے نہیں کراؤں، یہ تم نے آٹا لگا دیا۔ حضور اندر گئے، پھر آٹے کو صاف کیا، پھر تشریف لائے، پھر لگا دیا۔ حضور پھر گئے، صاف کیا، پھر اس کے بعد حضور کپڑے پہن کے باہر جانے لگے۔ ام المومنین نے یوں ہاتھ لگا دیا، باہر نہیں جانے دوں گی محبوب۔ حضور ادھر ہٹتے تو وہ ادھر ہٹ جاتی ہے، حضور ادھر سے نکلنا چاہتے تو ادھر ہٹ جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ کس کا راستہ روکا جا رہا ہے؟ یہ کوئی 4 لوگوں کا سرپنچ نہیں، یہ گاؤں کا مکھیا نہیں، یہ ایک علاقے کا ودھایک نہیں، یہ ایک ملک کا منتری نہیں، یہ وہ ہے جو معراج میں چلے تو بیت المقدس میں سارے نبی ہاتھ باندھ کے پیچھے کرے، جس کا اپنا پروٹوکول لیے گئے کہ جب بیٹھے براق پہ تو لاکھوں فرشتے لائن میں کھڑے ہوئے، جبریل جس کی نکیل پکڑ کے چلے سواری، وہ پیغمبر ادھر ہٹتے تو ادھر ہٹ جاتی، ادھر ہٹتے تو ادھر ہٹ جاتی۔ محبوب فرماتے عائشہ چاہتی کیا ہو، چاہتی کیا ہو؟ کہ حضور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔ کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ مغفرت کی دعا۔ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی کان کھول کے سن، شوہر منہ میں اٹھ اس سے پوچھے کیا چاہیے، وہ کہتی ہے ایک ہار بنوا دو، گردے بیچ کے کنگن بنوا دو، پھیپڑے بیچ کے پازیب لا دو، یہ تیری ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ نبی کی ہو جاؤ۔ محبوب فرماتے کیا چاہیے؟ یہ نکاح سونا چاہیے، یہ نکاح چاندی چاہیے، یہ نکاح ہیرے چاہیے۔ کا محبوب مغفرت کی دعا کرے۔ اور میری بہن کبھی تیرا شوہر تجھ سے خوش ہو اور تجھ سے یہ کہے تجھے کیا چاہیے کہ بس ہاتھ بڑھا دے اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر مجھ سے راضی ہو کے دنیا سے جائے گا کہ نہیں، بتا میری خطاؤں کو معاف کیا کہ نہیں۔ اور میری بہن تجھے کیا پتا ہے جس دن تو اس حال میں دنیا سے گئی کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے، جنت کے 7 دروازے کھولے جائیں گے اور کہا جائے گا جس سے تیری مرضی ہے اس دروازے سے چلی جا، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے جس عورت سے شوہر راضی ہوتا ہے اس عورت سے اس کا خدا بھی راضی ہوا۔ نہیں مانگتی شوہر کی رضا، واہ واہ واہ، باہر لا دو، سبحان اللہ، چوری کر کے لاؤ یا جیب کاٹ کے لاؤ، کیا بات، کہیں سے بھی لاؤ تو بیچارہ وہ بھی چوری کر لے۔ سود بیاض پر میڈم کو راضی کرنا، ورنہ سالن میں نمک زیادہ ہو، کبھی روٹی چلی چلی آئے، کبھی مرچ تیز ہوگی۔ میری بہن اس میں شوہر کا نقصان نہیں، اس میں تیرا نقصان ہے، اس میں تیرا نقصان ہے، تیری جنت تیرا شوہر ہے، اسے راضی کر لے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور مقدر کے دنی ہم لوگ، یہ الگ بات ہے کہ موت آتی ہے درود پڑھتے ہوئے بھی، کلیجے پھٹتے ہیں حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی۔ احسان مانو آمینہ کے لال کا۔ عائشہ صدیقہ نے جب کہا تھا نا حضور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے، محبوب کے ہاتھ اٹھے، کہنے لگے یا اللہ میرے عائشہ کی مغفرت فرما دے۔ اتنا کہنا تھا عائشہ صدیقہ زمین پہ گری اور ایسے لوٹنے لگی جیسے بچے زمین پہ لوٹتے۔ محبوب کہتے ہیں عائشہ آپ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ کہا کس بات کی خوشی؟ کہا میں وہ خوش نصیب ہوں جس کے لیے محبوب نے مغفرت کی دعا کر دی ہے، مغفرت کی دعا کر دی ہے۔ جب اتنی بات کہی نبوت مصروفت والے لوگوں پہ مسکراہٹ آئی، آقا فرماتے ہیں عائشہ تم نے ایک بار دعا سن لی ہے تو اتنی خوش ہو رہی ہو، یہ وہ دعا ہے جو میں نے آج تمہیں دی ہے، صبح شام اپنی امت کے ہر گناہگار کے لیے کیا ہاں وہ میرے بھائی، وہ کہا تھا کسی نے تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیا کرو، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا دین سیکھے، بڑے گھروں کے حالات بہتر کرے، ہم دو ہمارے 12، یہ صرف قوم کے اندر ملک کے اندر فساد اور فتنہ پھیلانے والی چیز ہے۔ ہم ایک زبان ہو کر کے متحد ہو کے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کی گندی چیزوں کو ریلیز ہونے سے روکا جائے اور ہمارے ملک کی امن اور شانتی کو باقی رکھا جائے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے دین سیکھیے، خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے والوں سے پیار کرتے رہیے، پڑھنے والوں سے پیار کرتے رہیے، پڑھنے والوں سے محبت کرتے رہیے۔ اگر آپ کے پاس آج وقت نہیں ہے پڑھنے کا تو آپ پڑھنے والوں کی مدد کریں، کسی کو قرآن کا ہدیہ کرا دیں،
کسی کا بستر لے کے دے دیں، کسی کے سال بھر کے کھانے کا خرچہ اٹھا لیں، کسی کے 6 مہینے کا ناشتے کا خرچہ اٹھا لیں، کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، ایک استاد کی 1 مہینے کی تنخواہ کوئی مقرر کر لے، پھر مر کے دیکھ انشاءاللہ تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ رہا ہے۔ کریں گے انتظام انشاءاللہ، ابھی باتوں سے کام نہیں چلے گا، کرنے سے کام چلے گا۔ ہر شخص کا کم سے کم ایک بیٹا حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر شخص کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ ہم غریب ہو کے تو مر جائیں لیکن بے دین ہو کے نہ مریں۔ بہت تیزی کے ساتھ ہوا دوسری بھی چل رہی ہے، جو بڑی آہستہ سے ہم سے ہمارے عقیدے چھینے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن گھروں میں ایک حافظ ہوتا ہے ان گھروں میں عقیدے محفوظ رہتے ہیں، جن گھروں میں ایک عالم ہوتا ہے ان گھروں میں عقیدے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔ کریں گے انشاءاللہ محنت سے پڑھائی، پڑھیں گے مدرسوں میں، بچوں کو پڑھائیں گے، بچے موبائل چلائیں گے۔ بیٹے کیوں اثرات چھوٹے والے میرے لال جو بچپن میں موبائل چلائیں گے وہ بڑھاپے میں اور جوانی میں بھیک مانگیں گے، یہ لکھ لو اور تعویذ بنا کے ڈال دیں، یا تو چوری کریں گے یا بھیک مانگیں گے، فائنل بات۔ ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے تو پھر قلم ہاتھ میں لینا، جہاں بیٹھے ہوگے وہاں بیٹھ کے حکومت کرو گے۔ شرط ہے کہ تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے، علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ کوئی نہ سوچے کہ مجھے نوکری کرنی ہے پڑھ کے، یہ سوچ کے بالکل مت پڑھنا کہ نوکری کرنی ہے، ضروری نہیں آپ نوکری کریں، آپ نوکری کے لیے نہیں، آپ حکومت کے لیے پیدا کیے گئے، نوکری کی نہیں، آپ اس لیے پڑھیے تاکہ ہم اپنے سماج اپنے ملک کو بہتر کریں، اس لیے کہ جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں نکھار آتا ہے، وہاں ترقی آتی ہے، وہاں پہ بربادی نہیں ہوتی، وہاں پہ آبادی آیا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، خود بھی محنت کریں، بچوں کو بھی محنت کرائیں، اور میرے بچوں سے گزارش ہے آپ موبائل نہ دیکھیں۔ اماؤں سے آخری گزارش ہے، بہنوں سے آخری گزارش ہے، بیٹیوں سے آخری بات، بچے روئیں تو ان کے ہاتھ میں ٹنٹنا بجا کے نہ دینا، بچے روتے نا تو دے دیا بجا کے لے۔ اپنا آپ کیا کر رہی ہے، خالہ آئی ہے اس سے باتیں ملا رہی ہے، اور خالہ سے بھی ایک ہی دین کی بات نہیں۔ اب تمہاری نند تو نہ لڑتی اور ساس تو گالی نہیں دیتی تمہاری، بس یہیں سے آغاز ہوتا ہے، اختتام یہاں ہونا کہ گلا کھولتی اب کے بولے تو ایک ڈھنگ کی بات نہیں، سوائے چغلی اور غیبت کے ایک بات نہیں۔ میری بیٹی میری بہن جب تیرا بچہ روئے موبائل نہ دے، اسے گود میرے سینے سے لگا، اس لیے کہ جن بچوں کو ماں باپ سینے سے لگاتے ہیں وہ بچے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو سینے سے لگائیں گے۔ اگر آج تم بچوں کو سینے سے نہیں لگاؤ گی، کل آپ کے بچے آپ کو سینے سے نہیں لگائیں گے۔ اور دوسری بات، ان کو سینے سے لگا کے لوریاں دینا یہ ان کا حق ہے، انہیں موبائل دے کر کے وقت ضائع نہ کرو۔ اگر یہ چھوٹے بچے ہیں انہیں سینے سے لگاؤ اور انہیں لوریاں دو، جب لوریاں اچھی ہوں گی بیٹے بھی نیک بنیں گے۔ گانے سنا کے نہ سنا بلکہ یہ سنا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، انہیں بچپن میں گود ان کا حق ہے تو انہیں گود دیں، ان کو ڈوریاں دیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو پیار کریں۔ میں ان باپوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، وہ باپ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے خود تو محنتیں کی ہیں، مزدوریاں کی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو قرآن سے دور نہیں رکھا ہے۔ وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ان بیٹوں کو پڑھ دودھ پلایا کہ جو گھر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جنت کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ بچے وہ مائیں بہنیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ایسی بہن بھائیوں کے کپڑے دھوئے ہیں، جنہوں نے بہنوں کو بدلے میں جا کر کے گفٹ میں کوئی ہار نہیں دینا ہے، کوئی گفٹ میں انگوٹھی نہیں دینی ہے، بلکہ جا کے بہن سے کہنا ہے مبارک ہو بہن تیرا بھائی جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے۔ جب قیامت میں آواز لگے گی فلاں کا بیٹا آئے، فلاں کا باپ آئے،
جب یہ اٹھے گا اٹھ کے کہے گا مالک اکیلے تو جنت نہیں جانا ہے، میری بہن وہ ہے جو آدھی آدھی رات اٹھ کے میرے بستر کی طے کرتی رہی، میرے کپڑے تیار کرتی رہی، مجھے ناشتہ کراتی رہی، مجھے بیٹھا کے کھلاتی رہی، میرے پیار سے کپڑے دھل کے حافظ قرآن پڑھنے کی تیاری کرتی رہی۔ یہ وہ حافظ قرآن ہے جو قیامت میں اپنے رب سے کہے گے اے میرے پروردگار، کسی نے بھائی کو دولہا بنتے دیکھا کتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی بہن، کسی ماں نے بیٹے کو دولہا بنتے دیکھا کتنی راضی نہیں ہوئی ہوگی جتنی میری ماں میری بہن میرے ہاتھ میں قرآن کے سبق دیکھ کے راضی ہو رہی تھی۔ وہ فخر سے کہتی تھی وہ دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آ رہا ہے، جنت کا ٹکٹ لے کے آ رہا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہے بہنیں جنہوں نے ان بھائیوں کے کپڑے دھوئے ہیں، جنہوں نے قرآن سینے میں لیا ہے، اور خدا کی قسم یہ برکتیں پتہ چلیں گی جب قیامت میں ان کے باپوں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، زمانہ دیکھے گا، کوئی کہے گا کوئی نبی ہے، کہا نہیں نبی تو نہیں ہے، پھر پوچھا جائے گا جس کا تاج اتنا روشن ہے یہ کوئی ولی تو ہوگا، کہا ولی بھی نہیں ہے، کہا پھر کون ہے، کہا یہ حافظ قرآن کا باپ لایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور میں حافظوں سے بھی ایک بات کہہ کے جاؤں گا، میرے بچوں میرے بھائیوں میری ایک بات یاد رکھنا، یہ جو آج حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں شاید پوری زندگی آپ اپنے باپ کو الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن نہ سنا سکو، ہو سکتا ہے بھی نہ پاؤ۔ 99% حافظ قرآن اپنے باپ کو قرآن نہیں سنا پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کو فرصت ہی نہیں ملتی، کبھی بہن بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، کبھی گھر کی دوائیاں، کبھی بچوں کے خرچے اسے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے۔ وہ ایک دن یہ نہیں کہہ پاتا بیٹے 8 دن کے لیے فرصت ہے مجھے قرآن سنا، وہ تو سورج نکلنے سے پہلے نکل جاتا ہے اور سورج چھپنے کے بعد آتا ہے، وہ تو سوتے ہوئے بیٹے کا متھا چوم کے سو جاتا ہے یار، وہ تو ایک بار سوتے ہوئے بیٹے کو بھی نہیں جگاتا۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ حافظ تم سے گزارش ہے آپ کو جو حافظ قرآن بنایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ تم چندے کرو، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم جا کے صرف مسجد تلاش کرو۔ امامت یہ عزت دینے والا معاملہ ہے، اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے قوم کی امامت عطا فرماتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر باپ کا جنازہ اٹھے اور تم زندہ ہو تو جب دنیا مٹی ڈال کے واپس آ رہی ہو تمہیں پلٹ کے نہیں آنا ہے، تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے، بلکہ باپ کی قبر ہو یا بھائی کی قبر ہو بیٹھ کے کہنا ہے ابا پوری زندگی قرآن نہ سن سکا، نہ تجھے فرصت تھی نہ مجھے فرصت تھی، آج تم بھی فرصت میں ہے میں بھی فرصت میں ہوں، جب دنیا مٹی ڈال کر چلی جائے تمہیں پورا قرآن سنانا ہے، اس کے بعد قبر سے اٹھنا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے قرآن پورا ہونے سے پہلے اللہ تیرے باپ کو جنت میں بخشش کا دروازہ۔ یہ حافظوں کی ڈیوٹی ہے میرے شہزادوں میرے لال، بڑی محنت سے تمہیں باپ نے پڑھایا ہے، مزدوریاں کی ہیں تمہیں پڑھایا ہے، خود لوگوں کے تانے سہے لیکن تمہیں پڑھایا جبکہ تم جوان تھے، تم بھی کما سکتے تھے، لیکن وہ دھوپ بارش اس نے کسی چیز کی فکر نہیں کی۔ کوئی پوچھتا تھا کوئی کرنے والا نہیں ہے، باپ غیرت سے نہیں کہتا تھا بیٹا شرابی ہے، باپ شرم سے گردن جھکا کے نہیں کہتا تھا بیٹا جواری ہے، وہ جب مزدوری کرنے جاتا لوگ پوچھتے کوئی ہے نہیں، فخر سے کہتا تھا ایک چاند ہے وہ میں نے قرآن کے نام کر دیا ہے، وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حافظ ہو رہا ہے، سر جھکا کے نہیں، فخر سے کہتا تھا میں نے بیٹے کو اس کے لیے چھوڑ رکھا ہے، زمانہ سن کے مبارکباد دیتا تھا اور کہتا تھا مبارک ہو تو وہ نصیبہ والا ہے، تو نے ایسا لال پایا ہے جس نے تیری رضا کے لیے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ اس لیے بچوں تم سے گزارش ہے یہ جو قرآن پڑھا ہے یہ تمہیں باپ کو پڑھ کے سنانا ہے، ماں کی قبر پہ پڑھ کے سنانا ہے، اگر زندہ رہو تو بھائی کی قبر پہ پڑھ کے سنانا ہے۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی، بس آخری بات یوں سمجھ لیں کئی بار بھائیوں کی کامیابی میں بھائیوں کی محنتیں لگی ہوتی ہیں، اکثر بڑے اس لیے زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ باپ کی جگہ لے کر کے چھوٹوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہماری قوم افسوس جب یہی چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر بڑے بھائی کو نوکر سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا ہے۔ خدا کا واسطہ جس نے تم پہ احسان کیا ہے نا کبھی اس کا احسان نہ بھولنا، کبھی احسان نہ بھولنا۔ اگر تمہارے بڑے بھائی نے محنت کر کے تمہیں پڑھایا ہے نا تو پوری زندگی اسے بڑے کا درجہ دینا ہے۔ تیرے سر پہ کتنی بھی بڑی پگڑی آ جائے، کتنی بڑی دستار کیوں نہیں آ جائے، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہو، اگر تیرا بھائی
سے آ جائے مسجد چھوڑ کے کھڑا ہو جانا، زمانہ آئے کے اٹھ گیا کہہ دینا یہ جو مسجد ملی ہے اس کے کپڑوں کے پیبند کی وجہ سے یہ مسجد ملی۔ وہ بھائی کہلانے کے حقدار نہیں ہے جو اپنے بھائی کا حق ادا نہ کرے، جو اس کے احسان کو احسان نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو قرآن اور صاحب قرآن سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ اس ادارے نے آپ کے بچوں کو حافظ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ 500 روپے دے اور اس کا حق ادا کر گئے، ایک بار 1000 کی رسید کٹوا دی، حق ادا کر گئے۔ خدا کی قسم ان اساتذہ نے نا تمہارے بچوں پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، ایک جوڑا کیا، 1000 کیا، 10,000 کیا، 10 لاکھ کیا، اگر اپنے بدن کی کھال اتار کے نا اور ان کے پیر کا جوتا بنا کے بھی پہناؤ نا تو اس احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے تمہارے بیٹوں کو حافظ بنا کے تم پہ احسان کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ جب بھی ادھر آئیں ان سے ملیں یا نہ وقت ملے تو مدرسے آئیں، اپنے اس مدرسے کو نہ بھولنا جس نے تمہیں قرآن کی اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنانا ہے تاکہ قیامت میں ہم بھی حضور کو منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں، ہم بھی حضور کو منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں۔ مزار کی قوالیوں سے زیادہ، چادروں سے زیادہ، میلوں سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے اس پیسے کو تعلیم پہ خرچ کریں، بچوں کی ایجوکیشن پہ لگائیں، اپنے اداروں کو اچھا کریں اور مضبوط بنائیں اداروں کو تاکہ تعلیم اچھی ہو، اور جو سماج تعلیم میں اچھا ہوتا ہے وہ ترقی میں بھی آگے جایا کرتا ہے۔ اس لیے پڑھنے کی کوشش کریں، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی لگی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم نے مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلو، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلو، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔